اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں غلام مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل MH اسلامک ٹی وی اور فیس بک پہ۔ آج میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ شام کا بازار، سجاد امام ہے بیمار، پردہ دار کھڑے ہیں لاچار، سپہ سالار ہے ملون ابن ملون عمر سعد۔ ایک یہودی دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا عمر سعد جتنی دولت چاہتا ہے، جتنے زیور چاہتا ہے میں دینے کو تیار ہوں۔ سجاد کا قافلہ اور جو نوکے نیزہ پر سر موجود ہے اور یہ جو بیبیاں پردہ دار قیدی ہیں، یہ ہمارے محلے میں لے آ، جتنی دولت چاہے گا میں دولت آپ کو دوں گا۔ عمر سعد نے پوچھا، اے یہودی، یزید کی جنگ امام حسین سے تھی، حسین حق پر تھا، تو کس چیز کے بدلے لینا چاہتا ہے؟ یزید کو تو ضرورت کرسی کی تھی، تو حسین سے کس چیز کے بدلے لینا چاہتا ہے؟ تو یہودی کہتا ہے کہ میں نے اپنے آبا و اجداد کے بدلے لینے ہیں۔ علی نے، ان کے بابا نے، امام حسین کے بابا نے جنگ خیبر میں ہمارے آبا و اجداد کو مارا تھا، جنگ بدر میں ہمارے آبا و اجداد کو مارا تھا، جنگ احد میں مارا تھا، جنگ صفین میں مارا تھا، ہم نے بدلے لینے ہیں۔ کچھ دیر کے لیے واپس گیا یہودی، کچھ دیر ہی گزری تھی کہ واپس آیا، ایک ٹوکری سونے کی لے کر عمر سعد کے قدم میں ڈال دیتا ہے۔ عمر سعد سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ یہ قافلہ کا رخ یہودیوں کے محلے میں لے جاؤ۔ ان یہودیوں نے امام حسین کے ساتھ کیا ظلم کیا، توجہ فرمائیں۔ اعلان کر رہا ہے اپنے محلے میں یہودی، کہہ رہے کہ اے یہودی مردو، اے یہودی عورتوں، آج ہمارے محلے میں علی کی بیٹی، علی کا بیٹا، اس کا پوتا، اس کے پردہ دار ہمارے محلے میں آ رہے ہیں۔ جس نے بدلہ لینا ہے مکان کی چھتوں پہ چڑھ جاؤ، پتھر اکٹھے کرو، آگ جلاؤ، جب آگ کا رنگ سرخ ہو جائے نا، وہ بھی چھتوں پہ لے جاؤ۔ تمام یہودی لوگ مکانوں کی چھتوں پہ چڑھے۔ امام حسین کا قافلہ، امام سجاد کا غسیران قافلہ جب یہودیوں کے محلے شام میں گیا، ایسا پتھراؤ کیا گیا، ایسا ظلم کیا گیا، پتھروں کی بارش ہوئی، آگ کی بارش ہوئی۔ تاریخ والا کہتا ہے کہ زینب امام سجاد کو نہ پہچان سکی اور امام سجاد زینب کو نہ پہچان سکے، جناب سکینہ جناب زینب کو نہ پہچان سکی، جناب زینب جناب سکینہ کو نہ پہچان سکی۔ اتنا پتھراؤ کیا کہ جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جو خون سے رنگین نہ ہو۔ تاریخ والا کہتا ہے ایک مرد ہے جس کی عمر 70 سال سے بھی زیادہ ہے، 80 سال کے لگ بھگ ہے، اس کے ہاتھ میں ایک پتھر ہے جو نکیلا پتھر ہے۔ کہتے ہیں عمر سعد مجھے یہ بتا، ان میں سے حسین کون ہے؟ عمر سعد نے پوچھا حسین کا کیوں پوچھتا ہے؟ کہتا ہے میں چاہتا ہوں جو پتھر میرے ہاتھ میں ہے صرف اور صرف حسین کو لگے۔ عمر سعد نے کہا یہ جو نوکے نیزہ پہ سر بلند ہے نا، سب سے آگے آگے جس کا سر ہے یہ حسین کا ہے۔ یہ یہودی ملون کہتا ہے کہ میرے قریب لے آؤ، میں چاہتا ہوں جو پتھر لگے نا تو صرف حسین کو لگے۔ عمر سعد سپاہی کو حکم دیتا ہے، سانگ قریب لے جاتا ہے مکان کی چھت کے، اور یہ ملعون 3 نوکوں والا پتھر مارتا ہے جو حسین کی پیشانی پہ لگتا ہے اور حسین کی پیشانی پھٹ جاتی ہے۔ دوسری چھت پر ایک عورت ہے جس کی عمر 80 سال ہے، اس کے ہاتھ میں بھی ایک نوکیلا پتھر۔ پوچھتی ہے عمر سعد مجھے بتا ان میں سے زینب علی کی بیٹی کون ہے؟ عمر سعد پوچھتا ہے تو کیا کرتی ہے زینب کو؟ کہتی ہے ہم نے بھی اپنے آبا و اجداد کے بدلے لینے ہیں، میں بھی چاہتی ہوں جو پتھر میرے ہاتھ میں ہے صرف اور صرف زینب کو لگے، کسی اور کو نہ لگے۔ کہتا ہے یہ رسیوں میں جو پابند عورت ہے اور سب سے آگے ہے نا بی بی، اس کا نام زینب ہے۔ یہ یہودی عورت کہتی ہے میرے قریب لے آ۔
جب جناب زینب قریب آئی، اس یہودی عورت نے ایک نوکیلا پتھر مارا جو جناب زینب سلام اللہ علیہ کے سر پہ لگا اور سر پھٹ گیا۔ اور جناب زینب نے کہا، اے نانا جان، مسلمان خود بھی مارتے رہے، آج یہودیوں کے محلے میں لے کر آئے ہیں اور یہودیوں کو بھی کہہ رہے ہیں کہ ان پہ پتھراؤ کرو۔ نانا ہم بڑے مظلوم ہیں، نانا ہمیں ہر چوک میں مارا گیا، ہر بازار میں مارا گیا، ہر شہر میں مارا گیا، رش میں ہمیں سفر کرائے گئے، ہمیں دور کا سفر کر کے ہم شام آئے اور شام میں بھی ہم پہ رحم نہ کیا گیا۔ والسلام علیکم۔